ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 123 سے پڑھیں گے اور سورہ انعام کی آیت نمبر جہاں 69 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جون کی آج 5 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبْصِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانٌ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَذَرْ، یہ فعل امر کا صیغہ ہے۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا، آپ چھوڑ دیں ان لوگوں کو، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام فرمان ہے۔ اتخذوا دینہم لعبا ولہوا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل لگی بنایا ہوا، دین کو انہوں نے موو کیا ہوا ہے اپنے انداز سے۔ وغرتہم الحیات، دیکھو نا قرآن پڑھنے سے سب پتہ چلتا ہے میری بات ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ماحول کی بات ہو رہی ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ وذکر بہ ان تبصل نفس بما کسبت، اور ہم نصیحت فرمائیں کہیں ہلاک کر دی جائے جان جو اس نے کمایا۔ ظاہر ہے جو اس نے بلا من کسب سے آپ سے انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ، نہیں ہے اس جان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز، ولی ولا شفیع، نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر وہ جان کوئی فدیہ دے، معاوضہ دے، ہر طرح کا کوئی معاوضہ دینا، لا یؤخذ منہا، اس سے وہ کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں وصول کیا جائے گا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، یہ سب وہ لوگ ہیں، یعنی ایسی جانوں کا مجموعہ جم جاؤ گے، وہ جماعت بن جائے گی تو وہ تباہ کر دیے جائیں گے، بما کسبوا، جو انہوں نے کمایا۔ لہم شراب من حمیم، یہ سزا کے طور پہ اظہار فرمایا جا رہا ہے، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس کے سبب جو تھے وہ ناشکری کرتے یا انکار کرتے، دونوں معنی۔ قل اندعو من دون اللہ، آپ فرمائیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم پکاریں بلائیں من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ ان جملوں پر پھر غور فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے رسول پاک سے فرمایا ہے کہ آپ اعلان کریں جب میرے ماننے والے، میرے اصحاب، میرے شگرد، یہ جو جماعت ہے، اندعو من دون اللہ، کیا ہم ان کو پکاریں اللہ کے سوا، ما لا ينفعنا ولا يضرنا، نہ وہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان کر سکتے ہیں۔ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم کو لٹا دیے جائیں گے اپنے ایڑیوں پر، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہو۔
کلذی اس بندے کی مثال استہوتہ الشیاطین جس کو شیطانوں نے پھسلا دیا ہو، برگلایا ہو اس کو زمین میں، حیران پھر وہ حیران پھرتے ہیں، وہ جو جس کو شیطانوں نے برگلایا ہو، پھسلایا ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی، اس کے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جو اس کو دعوت دیتے ہیں ہدایت کے لیے، ائتنا، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس آؤ، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ فرمائیں یقیناً جو اللہ کی رہنمائی ہے، اللہ کی ہدایت ہے وہی ہدایت، یعنی جو رہنمائی فرامین اللہ جاری کریں اسی کو ہدایت کہتے ہیں۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم تسلیم کریں، تابع دار ہو جائیں، لرب العالمین، سارے جہانوں کے مربی پالنے والے کے لیے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ بھی حکم ہوا ہے کہ تم نماز قائم کرو اور اسی سے ڈرتے رہو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ ذات ہے جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ پھر وہ ظاہر ہے حدیث میں اور قرآن مجید میں بیان آتا ہے، پھر آپ سے پوچھے گا تم کیا کرتے رہے ہو، کیا تمہارا منشور تھا، تمہارے لیل و نہار کیا تھے، تو ظاہر ہے اس کا پھر جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ کرائے۔ توجہ جی، ارشاد ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، ایک بات ذہن نشین فرمایا، قرآن مجید میں کچھ اوامر ہیں، کچھ منہیات ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں، اس کو بولتے ہیں اوامر۔ امر کی جمع ہے فرامین، اللہ کے احکامات۔ کچھ ہیں منہیات جسے اللہ نے روکا ہے، سادی سی بات ہے، کچھ کام ہوتے ہیں جو کرنے کے لیے ہے، کچھ وہ کام ہے جسے رکنا ہے، نہیں کرنے ہیں۔ اب اللہ فرمائیں جس سے اللہ حکم دیا ہو یہ کرو تو وہ آدمی کرے نہ، جس سے اللہ نے روکا ہے اسے رکے نہ، تو وہ کون شخص ہے؟ اس کا نام اہل حدیث رکھیں، اس کا نام سنی رکھیں، اس کا نام تبلیغی رکھیں، اس کا نام پکا مسلمان رکھیں، کیا شہر ہے؟ جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم لیا وہ تو کرتا نہیں، جس کام سے اللہ نے روکا ہے وہ روکتا نہیں۔ اب وہ کون ہے؟ اس کا مطلب یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو اتنا مزین بنا دیا، خوبصورت کر دیا ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو میرا انداز، میرا ڈھنگ، میرا عقیدہ، میری چلن ہے اس جیسی کوئی شے نہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے اس ماحول پہ تبصرہ کیا ہے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یعنی اپنا نہ عقیدہ، نہ سوچ، نہ عمل، نہ کردار، نہ رویہ، یہ نہیں بدلتے، وہ ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں کہ گویا کہ پھر مجبور ہو کر جس طرح قرآن کو، دین کو، اصولوں کو بدلنا ہے۔ کچھ بدتمیزوں نے ایک ایسا قانون بنا کر پیش کیا کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ جھوٹ سچ نظر آئے۔ یہ ہے ماحول، اور اسی طرح دنیا لگی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صدیاں پہلے یہ قرآن مجید نازل فرما کے رہنمائی انسانوں کی فرمائی۔ خوش نصیب ہیں جو لوگ جڑے رہتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، رہنمائی فرمائے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ لوگ، وہ افراد، وہ قومیں، وہ جماعتیں جو اس سے بے نیاز ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، جب اللہ کے رسول علیہ السلام قیامت کو اعلان کریں کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو شہادت آپ کی مانی جائے گی یا رسول پاک کی مانی جائے گی؟ جب رسول پاک ہی امت کے خلاف بیان دے دیں کہ میری اس قوم نے، امت نے اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، نافذ کرنا چھوڑ دیا۔ ایک آیت ہے قرآن مجید میں، قراء و فاض تشریف فرمایا، نالو جج صاحب بیٹھے ہیں سارے ماشاء اللہ، مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اللہ نے 3 فتوے دیے ہیں، جو اس پاک کتاب کی نازل کردہ آیات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، اعلان نہیں کرتے، وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں۔ تو بندہ نافرمان بھی ہو، ظالم بھی ہو، تو کافر بھی ہو، تو سٹیٹس کیا اس بندے میں؟ آپ خود فیصلہ کریں نا۔ کیا ہماری عدالتیں، ہمارے جج، ہمارے سرپنچ جو بیٹھے ہوئے گلیوں بازاروں چوکوں میں، ان دکانیں بنی ہوئی ہیں، جناب مارکیٹیں بنی ہوئی ہیں اور ان کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں، لیکن کسی شے کا پتہ نہیں، مخما بھی لگے ہوئے ہیں، وہ فتوے بھی دے رہے ہیں، فیصلے بھی سنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے صدیاں پہلے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر بھی ہے، ظالم بھی ہے، فاسق بھی ہے۔ اب میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اگر کوئی یہ بات کہے جی مولوی صاحب بڑا سخت بیان دے دیتا، جی مارے گئے، لٹے گئے، مارے تو خود ہی گئے ہیں، لٹے گئے ہیں جب پلے کوئی شے نہیں رہی، اللہ نے فتویٰ خلاف دے دیا، فیصلہ سنا دیا۔ گزارش یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کو، جو لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنایا ہوا ہے، کھیل بنایا ہوا ہے، نہ ان کے رویے ٹھیک ہے، نہ عادات، نہ چلن، نہ اخلاق، نہ معاملات،
تو دین کے ساتھ وہ کیا ہے سلوک کر رہے ہیں؟ اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ جب معاشرے میں آپ دیکھیں چلے پھریں، مردوں کو دیکھیں، ان کی حجامتیں دیکھیں، ان کے اخلاق دیکھیں، ان کے کاروبار دیکھیں، ان کے لباس دیکھیں، پریشان ہو جائیں، سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں۔ پھر ان کے جو معاملاتی زندگی ہے ان کو دیکھیں، چھوڑ دیں صرف ان کو نماز پڑھنا، جو مسجد میں آتے ہیں نمازی ہیں نا، اچھے ہیں مسلمان ہیں، نماز کے لیے آئے، ان کے نماز کے طریقے پر غور کرو، ان کی صف بندی پہ غور فرمائیں، سجدے کی حالت میں ہاتھ رکھنے کے انداز دیکھیں، کتنے لوگ ہیں ہاتھی صاحب رسالت باب نے کتے کے ساتھ تشبیہ دی، اتنے سخت بیان آپ نے کبھی نہیں دیے جتنے اس حالت میں دیے۔ نماز پڑھ رہا ہے، اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، وہ سیکھنا چاہیے یار میں نے سجدہ کرنا کس طرح کرنا، ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے اور کانوں سے سر سے آگے کیے ہوئے، اور یہ ساری یہ کونیاں زمین پہ لگی ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو اب میں اعتراض کیا، رسول پاک سے پوچھو نا جس نے فرمایا تھا علیہ السلام صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ تو مجھے دیکھنے کے لیے حدیث کا رجوع کرنا پڑے گا، حدیث شریف میں کیا بیان آتا ہے؟ یہ کونیاں زمین پہ نہیں لگانے، ہاتھ کانوں سے آگے نہیں لے جانے، اور کونیاں رانوں پہ بھی نہیں رکھنے۔ کتنے لوگ ہیں باقاعدہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کونیاں اپنے رانوں پہ رکھ کے تو لگے ہوئے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں سجدے کی حالت میں اڑیاں کھور کر اس کو بھی کھول کر نہیں لیتی آج تک، گل نہیں سمجھ لگی۔ سید الانبیاء نے فرمایا سجدے کی حالت میں 7 چیزیں زمین پر لگی ہوئی ہوں، جس میں 2 ہاتھ ہیں، گھٹنے ہیں، اور پاؤں بھی ہیں جو زمین پر لگے ہوئے ہوں اور ملے ہوئے ہوں، اور پیشانی اور نوزی یہ زمین پہ لگی ہوئی ہو۔ ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے جناب علی مرتضیٰ کو دیکھا، وہ صرف پیشانی لگا رہے تھے، ترب وجہ ترب، اس کو مٹی لگنے دے علی صاحب، نوزی پر مٹی لگنے دیں۔ اب آپ چیک کر لیں کتنے لوگ جب وہ سجدہ کریں گے تو وہ نوزی زمین پہ نہیں لگنے دیتے، صرف یہ ٹکیاں لگے گی تھوڑی ساری۔ مسے کی حالت دیکھنا کس طرح لوگ مسا کرتے ہیں، وضو کرتے ہوئے دیکھنا کس طرح کرتے، لگے ہوئے باروں بار، ٹوٹی چل رہی، ٹوٹا پورا کھولیا، پھر انج لگا بزرگ، پھر انج لگا، پھر انج کر دیا، پھر کیوں جی ایسا سارے کام کر کے تو کے سارا کوئی 3-4 والی، یہ کس نے پڑھایا؟ کس نے سکھایا؟ وہ شعور کو، عقل کو دنائی، وہ رسول پاک کی تعلیمات موجود ہوں اور بھائی اپنے ہوں سارے۔ یہی اشارہ ہے کہ دین کو تماشا بنایا ہوا، دل لگی بنایا ہوا، مائی ہیپی یہ بنایا ہوا۔ تو اللہ نے نبی ان کو چھوڑ دو، انہوں نے دین کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا، پھر کیوں ایسے ہے؟ اس کا اشارہ کیا وغرتہم الحیات الدنیا، ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، تو کبھی بیمار نہیں ہوئے، کبھی ان کو مشکلات نہیں آئی، کبھی مقروض نہیں ہوئے، کم انہوں نے چل رہے ہیں، سبزیاں کار آ رہی ہیں، گوشت کار آ رہا ہے، نوکری چاکری کرنے والے، پریشانی کوئی نہیں۔ انہوں نے دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ یہ یہی سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے سارے معاملات ہیں، لیکن قرآن مجید نے اس کا ایک اشارہ اب صاحب کی اجازت سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کئی دفعہ ہم مال زیادہ اس لیے دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ زیادہ کر لیں۔ ایک اور جگہ قرآن لکھا ہوا ہے ہم اس لیے ان کو مالا مال کر دیتے ہیں تاکہ معلوم فی الاخرۃ من نصیب، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ اتنی موج میں اللہ کر جان سارے۔ کتنے لوگ پوچھنا اچھا جی 100 ڈالر کھاتا ہے، اصل دن نمک کیتا تو کیتا ہے، اے تبصرے ہو رہے۔ کہتے انہوں نے پوچھا بدتمیزہ کبھی فجر کی نماز کا ذائقہ چکھا ہے نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے؟ یہ نہیں کہ تبصرہ ہوا وہ لنگڑا نہیں نظر آتا، پاجی لنگڑا میں بڑا سواد آتا ہے، تبصرے یہ ہوں گے۔ کبھی کسی نے پوچھا ازواج مطہرات کی تعداد کتنی تھی اور ان کی عمریں کتنی تھی جب ازواج مطہرات اور رسالت باب عقد میں آئے اور امت کی روحانی مائیں بنی؟ وہ اپنا اپنا تو گزارش یہ ہے، کچھ پیڑھی کے میلے سے گئے سب، وہ پیڑھی کے میلے لگا پھر لگے جمعہ ہو رہا ہے وہ پڑھے بٹر لبتا پہ، جنانی نے آخیا جی پڑھے بٹر نہ آئے تو چول نہیں پکڑے گھر نہ بڑی۔ میں سادی سادی مثالیں سے دے رہا ہوں کہ معاشرت میں یہ ہو رہا ہے، یہ ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی کوتاہ کی لمبی چوڑی تفسیروں کی اس میں بات نہیں ہے۔ اگلی بات فرمائی وغرتہم الحیات الدنیا وذکر بہ ان تبصر نفس بما کسبت، یہ رسول پاک ہے وذکر بہ، آپ نصیحت فرمائیں اس جان کو، اس کا مطلب جان میں ہر فرد کو اور امت کے ہر مخاطب کو، ان تبصر نفس بما، کہیں برباد نہ کر دی جائے، ہلاک نہیں کر دی جائے وہ جان جو اس نے کمایا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا، انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی، دعائیں نکلتی ہیں ان کے منہ سے ٹھمریاں ہو کر، کوئی کام، کوئی رویہ، کوئی عبادت، کوئی اخلاق، کوئی معاملات، زیرو۔
لیکن ہے بڑا سنی پکا، ہے بڑا کیا بات ہے جی، بہت شاندار آدمی ہے، وی آئی پی لوگ ہیں، کسی شے کا پتہ نہیں، صرف کپڑے بدلتا ہے، پرفیوم لگاتا ہے، چوڑا ہو کے چلتا ہے، تو پھر ٹھنڈا کر کے دعانا کھاتا ہے اللہ کا نام پوچھو تو عبداللہ ہے، ماں کا نائش ہے، اے اسٹیٹس ہے، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی اسٹیٹس کام دے جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بیان کر رسول پاک سے ان کو باز کرو، ان تبصل نفس بما کسبت، اپنے رویوں کرتوتوں کے وجہ سے جان برباد نہ ہو جائے، ہلاک نہ کر دی جائے، ان کو سمجھاؤ۔ لیس لہا من دون اللہ، ایسی جان کے لیے کوئی نہیں ہوگا کیا ولیوں ولا شفیع، نہ کوئی کارساز نہ کوئی سفارشی، کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی سرپرستی، کوئی اس کو فائدہ دینا نہیں۔ قرآن مجید میں بڑا خوبصورت اللہ نے بیان فرمایا، جب یہ حالات پیدا ہوں گے نا، پتہ وہ کیا کہیں گے؟ غلبت علینا شکوتنا، اے اللہ ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، کیونکہ ہمارے پاس سمجھانے والے، ڈرانے والے آئے، رہنمائی کرنے والے آئے، لیکن ہم نہیں مانتے رہے، اپنی مرضی کرتے رہے، لہذا غلبت علینا شکوتنا، ہماری بد نصیبی غالب آ گئی، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا۔ لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سنتے، عقل سے کام لیتے، ہم جہنمی نہ ہوتے۔ یہ تو قرآن مجید کے اندر ساری باتیں اللہ نے بیان فرما دی۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ، اگر ایسی جان جو برباد ہو گئی ہے اور کمائیوں میں اعمال میں وہ خراب ہو گیا نظام اس کا، اگر یہ معاوضہ دے، فدیہ دے جان کو بچانے کے لیے اپنی آپ جہنم سے، سزاؤں سے، ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کا فدیہ، ہر شے پیش کرے، لا یؤخذ منہا، اسے کچھ نہیں لیا۔ میں ہر چیز نہیں کہی ہے، دو مثالیں اللہ نے قرآن میں دی۔ ایسے مجرم کے لیے دنیا کی ہر شے، بین السماء والارض وما بینہما، زمین آسمان کے اندر اور اس کے درمیان جو کہ سارا کچھ اس کو مل جائے، اس کے اندر پیسے موجود ہیں، تانبے موجود ہیں، سونا موجود ہے، رقبے موجود ہیں، زراعت موجود ہے، سامان موجود، سامان حیات موجود ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اتنا اور مل جائے، جو کچھ ہے اتنا مل جائے، اتنا اور مل جائے، اور ہے چونکہ مجرم، اللہ کی طرح اجازت ہو جی اپنی جان بچانے کے لیے، جہنم سے بچنے لیے اپنی کوشش کرو، جس طرح یار ٹل لو ہو سکتا بچی جائے بتا، اور لاہور لے جاؤ گے تو لاہور تو پتا کوئی نہیں بہت ہوتا، گجروں لد کے بندہ لاہور لے جائے تو لاہور والے کتنے کاٹ دیں گے، فوت تو ہونا ہی پڑے گا نا۔ سوال اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کام چلے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ سارا کچھ قبول نہیں کیا جائے۔ دوسری مثال اللہ نے دی ہے، یہ خلا کو نظر آ رہا ہے، زمین سے لگا آسمان تک کا سارا خلا، اللہ نے مثال دی ہے سارا سونے کا بھر دیا جائے، بابا سونا بن جائے گا نا کافی سارا۔ پہاڑ تو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان کے ساتھ یہ سارا کچھ بھرا نہیں ہے، چٹانوں سے نہیں بھرا، گرد و غبار سب نظر آ رہے لیکن خالی پڑا ہوا سارا۔ یہ مثال میں نہیں دے رہا، اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس سارا خلا سونے کا بھر دیا جائے اور ایک بندے کو دے دیا جائے جو مجرم ہے، پھر اس کو اختیار دے دیا جائے کہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ کوشش کر، چار پیسے خرچ کر، یہ پھر پیش کرے گا اللہ میرے سے یہ سارا سونا قبول کر لو اور میری جان بخشی کر دو، اللہ فرمائے گا تیرے سے قبول ہی کیا جائے۔ پھر ایک اور انداز ہے، اللہ فرمائیں گے وہ کہے گا اللہ میرے بدلے میرا باپ گرفتار کر لو، میرا بیٹا گرفتار کر لو، میرے بھائی گرفتار لو، میری بیوی گرفتار کر لو، حتیٰ کہے گا اللہ میری ساری برادری خاندان گرفتار کر لو، مجھے چھوڑ دو، نہیں مانی جائے گی بات۔ ایک قرآن میں لکھا ہوا ہے، کہانی نہیں۔ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہے گا یا اللہ ساری کائنات گرفتار کر لے، مجھے چھوڑ دے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةٍ لِلشَّوَىٰ تَدُعُو مَنْ أَدْبَرَ، فرمایا نہیں، رگڑا تجھے ہی لگے گا۔ اب یہ ہے کہ مجھے اسی تو بخشاواں گے اور اسی تو قیامت بخشاواں گے، کون جرت کرتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، قرآن میں لکھا ہوا ہے کون ہے جو کہے سفارش کرے گا، اور نام تو بتاؤ نا اس کا۔ اللہ نے دبکا مار کے من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، جو اس میں سفارش کرے گا، الا بإذنہ، اگر اجازت ہے، اللہ راضی ہو۔ فرشتے لائنوں میں لگے ہوئے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، فرشتہ بات بھی ٹھیک کرے اور اجازت بھی ملے تو پھر وہ بات، باقی تو بات ہی نہیں کر سکے، یہ بخشوان والے کتنے گئے درویش۔ انبیاء کہتے ہوں گے اللہم سلم نفسی، اللہ میری جان بخشی ہو جائے، مجھے سلامت بھی رکھو۔ لوٹیاں ڈالنے والے گھونگھر پائے رہے، جناب کمائے گی دنیا، کھائیں گے ہم کمادہ مسکلن، سب جال شیطان نے ایسا جال بچایا کہ بیڑا غرق ہو گیا۔ اولئک الذین ابسلوا بما، یہ سارے ٹیمیں جتنے لوگ ہیں یہ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے اس کے سبب جو انہیں کمایا، جملے غلط بولے، یا حسین یا حسین یا شیخ عبد القادری اور یا بزرگا یا علی حجویری، لگے ہوئے لوگ اٹھتے بیٹھتے لگے ہوئے، جو انہوں نے کمایا، جو شرک کیے، جو بدماشیاں کی، اس کے بعد برباد ہو جائے۔
اور ان کے لیے ہوگا کہ لہم شراب من حمیم، ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی۔ اور ایک قرآن مجید کے دوسری جگہ آتا ہے کہ جہنمیوں کے وجود سے نکلنے والا پیپ اور لہو یہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور حدیث شریف میں اس کی وضاحت ہے، اتنا وہ شدید ہارڈ اور گرم ہوگا، جب اس مشروبات کو پیش کیا جائے گا تو ان کے سارے چہرے کی چربی پگھل کر اس کے اندر آ جائے گا۔ پیاسا اتنا ہوگا کہ اس کے بعد چھوڑے گا نہیں۔ کشرب الہیم، اللہ نے مثال دی ہے، ہیم اس بیمار اونٹ کو بولتے ہیں، اونٹوں کی بیماری ہوتی ہے، جب بیماری لگ جائے وہ پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے، مر جائے گا لیکن پینا نہیں چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا یہ جہنمی کو کا شرب الہیم کی طرح بیماری بھی ایسی لگے گی، اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی، اور وہ لہو اور پیپ اور تھور اور ابلتے پانی اس کو پینے پڑے گا، پیے گا۔ اب اندازہ فرمائے جو نقشہ میں نے کیا کرنا ہے، جھوٹ بول کر لعنت دینی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرما رہے ہیں اوپر بھی آگ نیچے بھی آگ، مارو مار آگ جل رہی ہے، اور وہ جو گندگی اور لہو اور پیپ کے مشروبات پیش کیے جا رہے ہیں، یہ اچھا ماحول ہے؟ اللہ معاف کر دے کسی کو اگر یہ مقدر بن جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا جس کو میرے اللہ فرماتے ہیں بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ کسی ایک بزرگ نے اللہ والے نے کہا ہے، بڑے بڑے علماء بیٹھے نے، تو اس نے کہا تھا اللہ نہ دکھائے علم نور نظر کا، بہہ جاتا ہے آنکھوں سے لہو قلب و جگر کا۔ علیم علم دردناک عذاب، جس کو اللہ کہے دردناک عذاب تو وہ کتنا بڑا ہوگا۔ بما کانوا یکفرون، اس کے ساتھ جو ناشکری کیا کرتے تھے۔ ناشکری کیا ہے؟ رات کو اچھا کھانا کھایا، اچھا کھانے سے اگر بے تفصیل ہے، سالن اچھا تھا، چاول اچھے تھے، مشروب اچھا تھا، مینگو اچھا تھا، کھایا پیا سارے کام کیے، لیکن سوچا نے ساری رات نماز نہیں پڑھی، فجر کی جماعت کے ساتھ کیا ویسے نہیں پڑھی، نہ عصر نہ عشاء نہ مغرب، تو کیا ہے بندے کے متعلقہ کیا خیال ہے آپ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ارشاد ہوتا ہے دل ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ بندے نہیں ہیں، یہ مال مویشی ٹور ڈنگر کٹے بچے اس طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بگڑے ہوئے۔ کٹے کو کھوتے کو پتہ چل جاتا ہے میرا مالک کون ہے، یہ دوش ہے انسانوں کی شکل بنی ہوئی ہے اور کتوں کی طرح گلیوں بازاروں میں پھرتا ہے، اس کو شرم ہی آ رہی ہے کہ اندازہ فرمائے موسم گرما میں بابا ہے اور وہ لانگڑ کھینچ کے نا گوڈے ڈنگے کرے گھر لگا پھرتا، اپنی تھڑی پہ بیٹھا ہوا بابا، بنین بھی لائی ہے، لاچا پایا تو پٹ ننگے کیتے ہیں، اس کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی، تو کون ہے تو؟ اور تیری بیٹیاں، تیری بہو بیٹیاں ہوتی ہے، محلے کی بچیاں، ماں بہن گھر میں پھر رہے ہیں، تو نے کیا ڈیزائن بنایا ہوا ہے؟ نہیں کسی شے کا نہیں بنا۔ اب کچھ لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لو سے بچو، کپڑا سر پہ رکھو، اپنے جسم کو لو سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ، ایسے ہی نا وہ نہ لا کے نا پٹا دا کچھے پائے سر تے پٹکا والے تے لتاں ننگیاں کی تھی، اور وہ کس نے سمجھایا اس کو؟ ابے نے سمجھایا، استاد نے سمجھایا، بیبے نے سمجھایا، خالہ نے، کس نے سمجھایا؟ تماش بینی ہے، لوہ لمگوں کا ڈیزائن ہے، اس کے ساتھ جی چاہتا ہے اس کا ایسے کروں، وہ کر رہا ہے۔ ایک بیلک والا جو ڈیزائن ہے، کتنی تو مرتے رہو لوگ دکھاتے ہیں لیکن کر رہے ہیں لوگ۔ وہ گزارش یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں بما کانوا یکفرون، جو ناشکری اور کفران نعمت اس کے سبب ایسے ہوگا۔ قل اندعو من دون اللہ، فرمائیں ان سے پوچھو اللہ کے سوا ہم ان کو بلائیں، ان کو پکاریں، ان سے درخواستیں کریں، ما لا ينفعنا، جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں، بلا یضرنا، نہ ہمیں نقصان دے سکتے ہیں۔ گل نہیں سمجھ آ گئی؟ ہمارے استاد سے پڑھا تو نہیں، میں ہمارے استاد جی کہتے تھے مولانا یہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد صاحب پہلے بہت بڑے مشرک تھے، پھر اللہ نے ہدایت دے دی، پھر موحد بن گئے، توحید پرست بن گئے۔ وہ جملہ کہا کرتے تھے، میں درسوں میں سناتا ہوں شو، وہ کہا کرتے تھے دنیا کے سارے مشرک اماموں پیروں سے کہو میرا پیشاب بند کر کے دکھاؤ، مطلب ہے بابی ہے نا، تو وہ خلاف ان کے نہیں مانتا ان کو، وہ کہا ان سے کہو کہ میں تمہیں نہیں مانتا مشکل کشا، نہیں مانتا حاجت روا، تم کوشش کرو کہ میرا پیشاب بند کرو۔ ساری زندگی بابا جی کو پیشاب کی تکلیف نہیں ہوئی، انہوں نے بطور ہتھیار اس کو پیش کیا ہے۔ ساری دنیا کے مشرک جتنے امام و لیڈر نے سے کہو میرا پیشاب بند، کیا کسی کا کر سکتا ہے؟ نہ پیشاب بند کر سکتا ہے، نہ آنکھیں بند کر سکتا ہے، نہ روزی بند کر سکتا ہے، تو کیا ہے؟ نفع نقصان کا کوئی مالک ہے ہی نہیں۔ کون ہے وہ؟ رب العالمین ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، روزی دینے والا وہ، شفا دینے والا وہ، تندرستی دینے والا وہ، بیمار کرنے والا وہ، موت و حیات کا مالک وہ، تو اس کو چھوڑ کے تے دادا دی نگری دے جلے میں بیٹھ ہو، کیا تماش بھی نہیں ہے؟ نعرہ مارنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے قبر بزرگ دی جا کے سیدھا رات ال سجدہ۔
اے ساڈے میرے گوانڈی سن ماشاء اللہ قاری صاحب اللہ پیارے ہو گئے اللہ بری کرام انہوں نے والد صاحب بڑا بھارا بزرگ ہے ہاں جی ہاں ہیں نے جماعت فوت نہیں ہوئے تو یہ میں کسی کی روایت نہیں اپنی آنکھوں سے شہادت دے رہا ہوں قرآن مجید میرے سامنے مسجد ہے وضو کی حالت ہے اور بعد صلاۃ فجر بڑا مبارک وقت ہے میں گھر سے نکلا گلی کے اندر میں نے ایک بندے کو زمین کو سجدہ کرتے ہوئے کو میں نے آپ دیکھا پیر صاحب باہر نکلے تو مرید نے زمین پہ سجدہ کر چڑیا کتنے میرے علی کتنے تیری سنا کتنے خالق کتنے ڈنگر تے کتنے بچے تے کتنے سجدے حرم پاک کے اندر مسئلہ یہ ہے بات آ گئی ضمنی طور پہ حجر اسود کو چومنا ہے ہاتھ لگ جائے تو ہاتھ کو چومنا ہے یا آپ کے پاس آسا ہے وہ لگ جائے اس کو چومنا ہے اشارے والا ہاتھ نہیں چومنا یہ تو سارا کچھ چومی جانا ہے صدقے جان چومی جاؤ تو سر پہ لت لائیے پھر وہاں میں نے منظر دیکھے تسی عمرہ کیتا ہے ماشاء دیکھا میں مطاف کے اندر ایک بندہ ٹل لایا اس نے چوم لیا حجر اسود وہ پھر جڑا چومدے سمجھتا ہے جی میں قلعہ فتح کر لیا حالانکہ رسول پاک ہمیں کلنا شراب دینا افراتفری کرنا یہ ٹھیک نہیں چلو خیر ٹل لایا چوم لیا اس نے پھر ماریا نعرہ اللہ اکبر بہت قلعہ فتح ہو گیا ٹھیک خیبر فتح ہو گیا اب وہ اس میں نعرہ مار کے نکلتا ہے تو دوسرا پیچھے کھلوتا ہے مسکین انہوں کم نہیں بنا وہ موٹا ہوتا ہے وہ چوم چڑیا اسی حج تے بابا سی تے بیبیاں نو میں سمجھائی گل بہ گیا تسی اینے تو آف نہ کرو حج آنا ہے تے تساں لمے پے رہنا ہے ککھ نہیں بننا تھوڑا اے مارو باؤ نہیں مارو بات ایک بی بی آکھے میں نے ہر باری حجر اسود چومنی ہے میں کہ ایک کلندر کس طرح ہوگی میں اپنی ٹبی میں کہ ٹو کرو کی چوم کے آؤں گی وہ پتہ لگے اور رکنے جمانی نے چومی آؤں گی چوم کے رکنے جمانی کوئی کسی نے چمڑیا کوئی کسی نے چمڑیا اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا حجر اسود کو چومنا ہے صرف باقی رکنے جبانی کو صرف ہاتھ لگانا ہاتھ بھی نہیں پھر بعد میں چومنا وہ ہر شے چومی جاتے تو کیا ہے وہ عبادت کرنا سے تو بیڑا گرک کر کے سارا گھر آ گیا امام الانبیاء نے فرمایا رکنے جبانی حجر اسود کے درمیان صرف دعا پڑھنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو وہ پتہ کی پڑھتا صدقے یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مطاف پہ جو دعا اللہ کے رسول نے کیا فرمائی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ہو گیا ہے صدقے یا رسول اللہ صدقے یا رسول اللہ وہی لگا کر جس نے منع کرنا آتا ہے کہ بھائی مان ایسے بھی درود نہیں پڑھنے دیتا کرنا کی کیا ہے ہوتے میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن اشارے سے آپ کو پتہ چل جائے گا ماڈل ٹاؤن کی معروف شخصیت فوت ہو گئے بزرگ کو ان کا خطاب میں سن رہا تھا تو انہوں نے اشارے سے ملا گی یاد دے وہ کہہ رہے تھے ساڈا حج بھی مدینے ساڈا عمرہ بھی مدینے وہ کیا عرفات منا مزدلفہ سارے فرق کر دے اتنی محبت کا اظہار ہے رسول پاک تو عمرہ کرنے کے لیے وہاں جائیں طواف کرنے کے لیے مکے جائیں حج کرنے کے لیے عرفات اور منا اور مزدلفے پہ جائیں ایک لندن رہتا سارا کچھ مدینے کیوں یہ مدنی ہے اور عاشق رسول ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بدتمیز ہے ارشاد فرمایا ان کو ہم پکائیں جو نفع کے مالک ہیں نقصان کے مالک ہیں وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا اور ہم پلٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر پلٹ جائیں ہم الٹ کر دیں سارا کچھ بعد اذ ہدانا اللہ اس کے بعد کہ اللہ نے ہدایت دی ہو ہدایت ملنے کے بعد پھر ہم پھر بے ہدایتے ہو جائیں کفران کریں اور ضلالت کی طرف چلے جائیں ارشاد ہوتا ہے اگر ایسے ہو معاذ اللہ کالذی استہوته الشیاطین یہ اس بندے کی طرح ہوگا جس کو شیطانوں نے برگلایا بہکایا پھسلایا حیران پھرتا ہے کوئی شک پلے نہیں اس کے کبھی اس طرف لڑیاں ڈالتا پھرتا ہے بعد لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ایسے بندے کے لیے کچھ ساتھی میں یار اس طرح ہو یہ کرو یہ ہدایت کا راستہ ہے قل ان ہدی اللہ آپ فرمائے ہدایت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہو وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم رب العالمین کے تابعدار بن جائیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں وَاتَّقُوهُ اسی سے ڈریں وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سارے اکٹھا کیے جاؤ گے کیا معنی ہے تم پیدا ہوئے جوان ہوئے مرو گے پھر اس کے بعد اٹھائے جاؤ گے پھر اللہ کو پیش کیے جاؤ گے پھر جزا خیر جزائے سو کا نظام ہوگا پھر کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے کچھ لوگ فیل ہو جائیں گے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر اللہ نے فرمایا کچھ لوگ پاس ہو کر جنت میں جائیں گے کچھ لوگ ناباغ ہو کر جہنم میں جائیں گے یہ بھی ایک اللہ نے موازنہ کیا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ
رزلٹ کارڈ جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا کہ وہ خوش ہو گیا ہو میرا رزلٹ دیکھو میں ٹاپروں میں آ گیا میں پاس ہو گیا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ فرمائے کہ کھاؤ پیو موج کرو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ. بائیں ہاتھ میں نامہ ملے گا پٹے روئے گا کاش یہ میرا رزلٹ نہ آتا اور میرا رزلٹ کیسا ہے. اللہ فرمائے گا یہ بکواس کر رہا ہوگا تو شاید خُذُوهُ اس کو پکڑو جھگڑو جہنم میں پھینک دو یہ بکواس کرتا ہے. اس وقت کسی نے کیا کرنا اب پچھتائے گا جب جڑیاں چوکیں گے سٹاں 5-7 مارو تو پھر آخر جی ٹھیک ہے جس طرح پاجے آنے ہو تو پہلے حیا کیوں نہیں آئی پہلے اپنی مرضی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے بات کی سمجھ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا. چھوڑ دیں آپ ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور دل بہلاوا بنایا ہوا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی ان کو دھوکے میں ڈالا ہے. وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ اور آپ نصیحت فرمائیں کہیں ہلاک نہ کر دی جائے جان جو اس نے کمایا. یعنی اب ظاہر ہے اپنے اعمال کی وجہ سے ہونا ہے. لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ نہیں ایسی جان کے اللہ کے سوا کوئی شفیع ولا شفیع نہ کارساز نہ کچھ کار. وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ اگر وہ جان جو ہے کو معاوضہ اور وہ جس کو کہا جا سکتا ہے فدیہ معاوضہ اور فدیہ دے ہر جان کل عدل لا یؤخذ منہ اسے وہ قبول نہیں کیا جائے نہیں لیا جائے. اولئک الذین ابسلوا بما یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہلاک کر دیے جائیں گے جو انہوں نے کمایا. لہم شراب من حمیم ان کے لیے مشروب ہوگا کھولتا ہوا پانی وعذاب علیم اور دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکفرون اس کے سبب جو تھے وہ اس کو کفران نعمت کرتے یا انکار کرتے. دونوں معنی ہے ناشکری بھی اور کفر. قل اندعو من دون اللہ آپ فرما دیں آپ کہیں کہ ہم پکاریں بلائیں ان اللہ کے سوا ان کو ما لا ينفعنا ولا يضرنا نہ ہمیں نفع دیتا ہے نہ ہمیں نقصان. ونرد علی اعقابنا اور ہم پلٹا دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر واذا ہدانا اللہ یعنی اگر ایسے کریں گے بے ہدایت شمار ہو جائیں گے اس کے بعد جب اللہ ہدایت بھی دی. یہ اس شخص کی طرح ہے کالذی استہوته الشیاطین جس کو شیطانوں نے بہکایا زمین میں حیران پھرتا ہے. لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا اس کے ساتھی ہیں جو اس کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. قل ان ھدی اللہ آپ فرمائیں جو اللہ کی رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی جو منزل مقصود جو اللہ نے رہنمائی فرمائی ہو هو الہدی وہی اصل میں ہدایت ہے. وہ امرنا ہم حکم دیے گئے ہیں لنسلم لرب العالمین تاکہ ہم تابعدار ہو جائیں سارے جہانوں کے پالنے والے کے لیے. وان اقیموا الصلاۃ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نماز قائم کریں واتقوہ سے ڈریں. وہو الذی الیہ تحشرون اور اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم سارے کے سارے اکٹھا کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے.